الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. صدق الله العظيم. وبركة محمد الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتہ. آج کے درس قرآن کا موضوع ہے نماز 5 وقت ہے، ایمان ہر وقت. دن میں 5 وقت نماز پڑھ ایمان مومن جو ہے مومن کے اندر ہر وقت. سال میں رمضان کے روزے 1 مہینے میں فرض، ہر زندگی میں صاحب استطاعت پر 1 مرتبہ فرض. زکات صاحب استطاعت سال میں 1 بار فرض. ایمان ہر وقت ایمان والو اللہ سے ڈرو. حق کا تو بات ہے، اس طرح ڈرو جس طرح کرنے کا حق ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. مرتے وقت تک تم ایمان پر رہو، موت نہ آئے مگر تم ایمان والے ہو. اس آیت سے ثابت یہ ہوا کہ مرتے وقت تک بندہ جو ہے وہ ایمان پر رہے. نمازیں دن میں 5 مرتبہ فرض، روزے سال میں 1 مہینے کے فرض، مگر ایمان ہر وقت ہونا چاہیے مرتے وقت. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام، اس وقت بھی 80% دنیا میں فقہ حنفی رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو قرضہ دیا، قرض حسنہ دیا. وقت مقررہ تھی، وقت مقررہ کو اس نے وہ قرضہ ادا نہ کیا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ امام ابو حنیفہ سامنے سے آ رہے تھے، راستے میں آ رہے تھے اور سامنے سے وہ بندہ آ رہا تھا اسی طرف سے. اس نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ آ رہا ہے، دیکھا کہ میں شرمسار ہوں گا، امام ابو حنیفہ مجھے کہے گا تم نے وقت پر قرضہ نہیں اٹھایا. شرمساری سے بچنے کے لیے اس نے راستہ تبدیل کر دیا، اسی طرف چلا گیا. امام حنیفہ نے دیکھ لیا، آپ کی دوسری طرف گئے، یہاں تک اس کو ملے، اس کو پکڑا، پوچھا کہ تو نے راستہ کیوں تبدیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں شرمسار ہوں، میں نے وقت پر آپ کو قرضہ نہیں اٹھایا، آپ نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا، قرضہ دیا تھا، مگر میں کوشش جاتی ہوں، میں شرمساری سے بچنے کے لیے اب آپ کے سامنے آؤں گا، شرمسار ہوں گا، زیادہ شرمساری سے بچنے کے لیے میں نے راستہ تبدیل کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے میں تجھ سے شرمسار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. بندے نے دوبارہ کہا کہ آپ کیسے شرمسار ہیں، میں کیسے آپ کو معاف کروں. امام ابو حنیفہ نے دوسری مرتبہ کہا، جب بار بار اصرار کیا، بندے نے کہا میں آپ کو معاف کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ نے دوبارہ کہا کہ تو نے مجھے معاف کیا
خدا کا یہ حکم ہے کہ احسان کرنے والے پر احسان کر. تو نے میرے پر احسان کیا، تو نے مجھے معاف کر دیا، میں تیرے پر احسان یہ کرتا ہوں کہ میں اپنا قرضہ تجھے معاف کرتا. انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا. آپ اس بندے نے دوبارہ سوال کیا وقت کے امام معافی مانگنے کا ضرورت کیا تھی، ابھی آپ نے مجھ سے کیوں مانگی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے یہ دل میں احساس ہوا کہ یہ بندہ مجھ سے شرمسار ہوا ہے. قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہیں، نبی نے یہ مجھ سے پوچھ لیا کہ میرا فلاں امتی تجھ سے شرمسار ہوا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ شرمساری سے بچنے کے لیے میں نے تجھ سے معافی مانگی، تو دوبارہ انہوں نے بھی اس کو معاف کر دیا. یہ امام ابو حنیفہ کا انسانیت کا احساس تھا. بندہ جو مجھ سے شرمسار ہو رہا ہے، اس کے دل کو تکلیف ہوئی، کہ دل میں نادم ہوا، مجھ سے شرمسار ہوا، دل میں اس کو احساس پیدا ہوا. کل قیامت کے دن اگر نبی نے خدا نے یہ پوچھا کہ یہ بندہ تیری وجہ سے اس کو دل کو تکلیف ہوتی، میں کیا جواب دوں گا؟ امام ابو حنیفہ نے رو رو کر 3 مرتبہ اصرار کر کے اس بندے سے معافی مانگی، آخری مرتبہ اپنا قرضہ معاف کیا. یہ تھے وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی اس نبی پاک علیہ السلام کے جو غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پہ جاتے آپ کی سواری کر کرتے، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کو حکم دیا سواری جلدی تیار کرو، صبح میں نے جلدی نکلنا. آپ کے غلام نے سواری کو جلدی تیار کر دیا، صبح نماز کے فوراً بعد ہاتھ پڑھائے، سواری پر سوار ہو گئی، چل پڑے. غلام آپ کے ساتھ سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور بھی غلام جن کی ڈیوٹی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ سفر کرنے کے بعد ایک جگہ رکے. ایک بوڑھی عورت غیر مسلم ہو رہی تھی. آپ سواری سے نیچے اترے تو بوڑھی عورت سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہے تو؟ جہانوں کا سردار رحمت للعالمین امام الانبیاء اس کے صدقے ساری کے رات بنی. سواری سے نیچے اترے تو بوڑھی عورت غیر مسلم عورت کو پوچھا، نے کہا میں فلاں غیر مسلم یہودی کی غلامہ ہوں، میری مالکہ ہے، اس کی غلام ہوں، اس کی نوکر، اس کی خادمہ ہوں. اس نے مجھے چند درہم دیے تھے، میں تیل لے کے جا رہی تھی. بوڑھی عورت تم میرا پاؤں پھسلا، تیل نیچے گر گیا، اب زمین وہ تیل پی گئی ہے، زمین نے تیل واپس نہیں کرنا. میری جو مالکہ یہودی وہ ظالم ہے، اس نے مجھے مارنا بھی ہے، وہ میرے پاس دوبارہ پیسہ نہیں ہے کہ میں تیل لوں، تیل بھی ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں. وہ جہانوں کا سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو چند درہم دیے، جتنا اس کا تیل ہے اس کو تیل لا کر دو. نے تیل لا کر دے دیا. کوئی عورت دوبارہ رونے لگی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کیوں روتی ہے، تیرا تیل تجھے مل گیا، آ کر اپنی مالکہ کو دے دے. بوڑھی عورت نے دوبارہ عرض کیا وہ مجھے مارنے کی میرے پاس سختی کرے گی، ضرورت کرے گی، مجھے دیر ہو گئی ہے، لیٹ ہو گئی ہوں، تیل تو مجھے مل گیا، اب اتنی دیر ہوئی ہے. تو جہان کا سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو ساتھ لیا، یہودی مالکے کے دروازے پر گئے. تو جہانوں کا آ کر دروازے پہ دستک دی. عورت یہودی بہہ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کہا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ پھسل گئی تھی، یہ تیرا تجھے مل گیا، تم نے اس کو کچھ نہیں کہا. اگر سامنے کہنے والا کون تھا؟ تو جہانوں کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم لہجہ، آپ کی زبان مقدس میں وہ تاثیر تھی. اندر یہودی مالکہ عورت نے کہا آپ نے مجھے کہہ دیا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا. سوال اور جواب کر کے جب واپس جانے لگے دونوں عورتوں نے کہا اللہ کے بندے تو ہے کون؟ اس غلاموں سے پوچھا کہ ہستی کون ہے؟ اس روئے زمین پر کوئی اتنا بھلا نہیں کرتا، اس نے بھلا بھی کیا، ساتھ بھی آئے، لا کر مالکہ کو سفارش بھی کی کہ ہے کون؟ غلاموں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں،
بھی کلمہ پڑھاتے ہو. یہ نبی کی سیرت تھی. آج ہمارا عالم ایک کونسلر بھی ساتھ نکلتا جب تو یہ پریشانی ہو جائے. جن کو ہم ووٹ دے کر منتخب کرتے وہ نہیں ساتھ چلتے. اور دو جہانوں کا سردار محمد علیہ عالمی سلطان نے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ بھی دیا. ساتھ چل کر اس کی پوری پکڑ اس کے گھر تک گئے. آپ کو پتا کہ سفارش کی کہ آپ کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو جو توحید کی دعوت دی، ایک خدا کے آگے جھکانے کی دعوت دی، ایک خدا کو سجدہ کرنے کی دعوت دی، 5 وقت نماز فرض ادا کرنے کا حکم دیا. اس کا مقصد یہ تھا جب تم نماز پڑھ کے باہر نکلو ہمارا حالت وہی ہے جو مسجد کے اندر تھی. آج اگر ہم کسی سے بھی بات کریں اور کہتے ہیں میرے ساتھ چلیں مسجد میں جا کے یہ بات میں کہنے کو تیار ہوں، کیا میں وضو کر کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں. وضو کر یا مسجد میں تو ہے تو مومن ہے. مسجد سے باہر ہے تو تیرے اندر ایمان ہونا چاہیے. ایمان ہر وقت دل میں ہونا چاہیے، تب جا کے بندہ مومن و کامل ایمان والا بنے گا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوئی بات کہہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آ کر آپ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لیتے تھے، پھر آپ کی زندگی بدل جاتی تھی. صحابہ کرام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اسلام میں آنے سے پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے اردو کے آپ حدیث سے میرے اردو کے پاس بھی جاتے تھے. کوئی عورت ایسی بھی تھی اس اہل میں جو آپ جا کے ان کے ساتھ رات نہ گزارتے. ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ دعویٰ کیا، ابو جہل تو نبی پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ جا کر شہید کر دے، توحید کی شمع بجھا دے اور اس کو 100 اونٹ قیمتی انعام دوں گا. اس وقت 100 اونٹ قیمتی. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. ہم نے کہا یہ تو انعام ملتا ہے. حضرت کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے. اس وقت ایک ہی بندے ہوتا تھا طواف کرنے والے. آج کے دور میں رش ہوتا ہے طواف کے وقت. حضرت فضالہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، اپنا شریف پہنچا، اس نیت سے خنجر اپنی جیب میں ڈالا، اپنے گلے میں خنجر ڈالا کہ آج موقع ہے کہ پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دوں گا، 100 اونٹ قیمتی انعام کے ملیں گے. راستے میں ایک عورت کے پاس دستک دے کے چلے جائے، میں واپسی آؤں گا، جتنا تو مجھے کہے گی میں رقم دوں گا، کیا روک رہنا. عورت کو بھی گناہ کی دعوت دیتے گئے جس طرح ان کی عادت تھی. حضرت فضالہ نے جا کر خانے کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ موقع ملا ادھر اٹھا کر مارنے کا، مگر نیت نہ ہوئی. یہ بات علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا نے میرے علم کو روک رکھا ہے، لوگ مجھ سے خوف زدہ ہو گئے. ایک مرتبہ موقع ملا، یہ بات علیہ السلام فرمایا اے خدا جس مقصد کے لیے آیا وہ اپنا کام کر، میں جھوٹ نہ خنجر نکال کر مارے. اسی مرتبہ موقع ملا نہ مار، اسی مرتبہ موقع ملا خنجر اٹھا کر نکالنے کی جھوٹ بھی نہ ہوئی. یہ بات علیہ السلام نے جب طواف مکمل کرنے لگے، آخری طواف تھا، اب اگر فضالہ سے مخاطب ہوئے اے فضالہ یہ میرا آخری طواف ہے، اس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد پورا کر. حضرت فضالہ تنکو میں کر پڑے، اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دے. اس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں، اسی دین کا مجھے کلمہ پڑھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کلمہ پڑھایا، انہوں نے پھینک دیا. جب نبی کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے سے پہلے نبی کی بارگاہ میں آنے سے پہلے زنا عام کرتے تھے، شراب عام پیتے تھے، ہر گناہ فضالہ کے اندر تھا. اہل عربیہ مشہور تھے، آگے وقت عورت کو گناہ کی دعوت بھی دے کر رہے تھے. آج قیمتی انعام ملے گا، اور ملے شمع پجا دوں گا، اب سلطان کو شہید کروں گا، 100 قیمتی اونٹ انعام کے ملیں گے. واپس جائے گا چھوڑو تو پیسے دوں گا اور اپنی رات گزاروں گا. اب نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کے ساتھ چہرے کی زیارت کی، زیارت مصطفیٰ کیا، آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملائیں، بات کے نبوت میں کلمہ پڑھ لیا، پھر اسی راستے سے واپس گئے. عورت نے بلایا، اگر آپ نے سنی
بات کر دی. آخر عورت پیچھے باقی جا کر پکڑا, گزارا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ گزارا نے عرض کیا مجھے کچھ ہو گیا ہے, اب میرے آنکھوں میں نبی کا چہرہ بس گیا ہے, اب میں نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لیا ہے, اب میں وہ گزارا نہیں ہوں جو پہلے تھا. ارے حالت کیا تھے اب حالت کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ایسا ایسا تبدیلی آئے گی. دو نمازیں میں نے پڑھنے شروع کر دی ہیں. اگر ہم کسی کو 5 لاکھ روپے دیں تو وہ ہمیں یہ کہے ہم روزانہ تجھے 500 روپے میں دیتا رہوں گا, ہم نہیں مانیں گے. ایسا ایسا رقم لینے پر دوبارہ نہیں کریں گے, یہ دنیا کا پیسہ ہے. تو دین اسلام پر ہم کہتے ہیں کہ ایسے ایسے تبدیلی آ رہی ہے. اب ایک نماز پڑھ رہا ہوں کہ دوسری شروع کروں گا, ایسا ایسا. نبی کا وہ صحابی حضرت خزارہ نبی کی بارگاہ میں آنے سے پہلے کیا حالت تھی, تو نبی کی بارگاہ میں آ گئے. اس کے بعد تبدیلی تھی. نبی پاک علیہ السلام صحابہ میں سے بات کا دم دیتے ہیں. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اسلام میں آ گئے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمانو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. یا آمنو بالسلم کافہ, ایمانو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اسلام صرف مسجد کے اندر نہیں ہے, مسجد سے باہر بھی اسلام ہو. دکان پہ بیٹھے ہو تو ایمان ہو, بازار میں بیٹھے ہیں تو ایمان ہو, روڈ پہ کہاں تو دل میں ایمان ہو. ہر جگہ اللہ کا خوف و ایمان ہوگا تو جا کے ہمیں دین اسلام ہمیں غیرت دے گا. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں. ابو بکر صدیق سے لے کر علی شیر خدا تک, سلمان فارسی سے لے کر بلال تک صحابہ کرام کا مجمع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اے صحابہ خیر النساء کون ہے؟ تو تم میں سے سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ خیر النساء. ایک صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, جو تہجد پڑھتی ہے, وہ خیر النساء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے عورت نیک ہے, اگر میری مراد میرے سوال کا جواب ابھی نہیں ملا. دوسرا صحابی کھڑا ہوا, اللہ کے رسول وہ عورت اپنے خامن کی اتباع کرتی ہے, خامن کی تابعدار ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عورت نیک ہے, اگر میری مراد میرے سوال کا جواب ابھی نہیں ملا. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں علی سب سے چھوٹا تھا, مسجد کے دروازے کے ساتھ بیٹھا تھا, جلدی جلدی دروازے سے پیچھے نکلا, اپنے گھر پہنچا. طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا, اے نبی کی شہزادی, امام حسن حسین کی والدہ محترمہ, اگر عالم نے سوال کیا ہے خیر النساء تو تمہیں سے بہتر عورت کون سی ہے؟ بتا کہ تمہیں سے بہتر عورت کون سی ہے؟ آپ نے ویسے ہی کہا دیا کہ آپ تو علم کے شہر کے دروازے ہیں, ہم مدینہ علم علی البابا. نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی شہر کا دروازہ ہے. سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں. آپ نے فرمایا آپ مجھے سوال کا جواب دیں. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو سوال کا جواب دیا وہ سماعت فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جا کر نبی پاک علیہ السلام کو تو کہ خیر النساء عورت وہ ہے تو کسی غیر محرم کو نہ وہ دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے, اس کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑے نہ غیر محرم کی نگاہ اس پر پڑے. یہ خیر النساء ہے. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں آئے, بس نبی ابھی سوال کا جواب ہو رہے تھے, سیدھے بھی سوال کا جواب صحیح نہیں جاتا. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول خیر النساء وہ ہے, بہتر عورت وہ ہے جس پر غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے نہ اس کی نگاہ غیر محرم پر پڑے. نبی پاک علیہ السلام نے اس کا سوال سننے کے بعد, جواب سننے کے بعد آپ کے آنسو جاری ہو گئے, آپ نے رونا شروع کر دیا, ہم تک رونے میں زیادہ باہر آنے لگی. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, آ کر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا, اے نبی کی صاحبزادی
آپ کہتے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال سننے کے بعد جواب سننے کے بعد اتنا رو رہے کہ ہمیں اب ہو گیا. صحابہ کرام پریشان ہیں. آپ چلنے جا کر نبی پاک علیہ السلام سے پوچھے وجہ کیا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہر خدا کے ساتھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, آنسو بہا رہے تھے, ریاضاری کر رہے تھے. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے پر ہاتھ رکھا. نبی کی صاحبزادی جب ہاتھ رکھا تو آپ نے سر اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لوگوں میں نے تمہیں کہا تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بات کا جواب جو انہوں نے دیا وہ ٹھیک تھا. آپ نے سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا سیدہ میرے ساتھ تو بھی جو ہاتھ اٹھا اللہ کی بارگاہ میں اللہ میری امتی عورتوں کو بخش دے. آپ نے بھی ہاتھ اٹھائے. پھر آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے, آپ عورتوں کو متعلق اتنے پریشان کیوں ہیں. کہ پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے وہ کلمہ کو عورتیں بدل میں تھے اور فرشتے ان پر عذاب دے رہے تھے. لہذا ان عورتوں جن پر غیر محرم نگاہ پڑتی ہے ان کی نگاہ غیر محرم پر پڑتی ہے. آپ نے بھی دعا مانگی. سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے آمین کہا. یہ خیر النساء عورتیں تھی. وہ سوال تھا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کیا. صحابہ کرام میں سے کسی نے جواب نہ دیا. شیر خدا رضی اللہ عنہ گئے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ کر. مقصد یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. 5 وقت نماز کے وقت خدا مومن نہ ہو, سے پیر نکلے تو مومن ہو, کان پر بھی مومن ہو, ہوٹ پر بھی مومن ہو, تن پر مومن ہو. اپنی نگاہ کو پاک رکھے, دل کو پاک رکھے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے. اٹھے بندے